الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف لأبا القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات الله وسلم. پروردگار عالم نے انسان کے لیے ایک ایسا مقام بنایا ہے جہاں وہ اپنا رحمان و رحیم ہونا ظاہر کرنا چاہتا ہے. اسی لیے جب رسول خدا سے کسی نے کہا کہ خدا اللہ ہمارے اوپر کس قدر اس دنیا میں مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو آپ نے فرمایا بندہ خدا اللہ کی جو مخلوقات ہیں، جو مؤمنین ہیں، وہ خدا کا رحمان ہونا دیکھتی ہیں، مہربان ہونا دیکھتی ہیں کہ وہ انتہائی مہربان ستار العیوب ہے. انسان کو اس کے عیب جتنے بھی ہیں وہ چاہے پردہ ہٹا سکتا ہے لیکن وہ پردہ باقی رکھتا ہے. انسان چاہے کتنا ہی خطا کار اللہ کو اپنا رب معبود مانتے ہوئے کتنی ہی خطا کیوں نہ کرے، اس کا جواب خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ مہربان ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا خدا رحیم ہے ان کے اوپر جو خدا کو معبود نہیں مانتے، اللہ کو اپنا معبود. کوئی بتوں کی پرستش کرتا ہے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے. لہٰذا مولانا رسول خدا نے فرمایا کہ رحیم ہے وہ ان کے لیے کہ جو اس کو نہیں مانتے، یعنی انہیں رزق دیتا ہے. وہ جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ایک بہترین پالنے والے کی طرح ان کو اس مشکل سے نکالتا ہے اور ان کے جو بھی اعمال ہیں ان کی جزا انہیں اس دنیا میں دیتا ہے. پوچھنے والے نے کہا پھر یا رسول اللہ وہ رحمان و رحیم جو اس دنیا میں ہے اور وہ رحمان و رحیم جو آخرت میں ہوگا فرق کتنا ہے؟ فرمایا کہ اس دنیا میں جو رحمان و رحیم ہے وہ 1% ہے. خدا کی صفات میں سے صرف ایک صفت کی جھلک یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رحمان و رحیم ہے. اسی لیے اس معبود نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. اللہ یعنی اللہ کے معنی کیا ہے؟ حیرت کے. حیرت کس چیز کی کہ اتنی ڈائمنشنز اور اتنی صفات اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کے پاس کوئی جواب نہ ہو سوائے اس کے کہ اس کی عقل حیران رہ جائے. فرمایا اسی لیے اس معبود نے اپنے آپ کو اللہ کہا ہے کہ اس دنیا میں انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اس کے کہ اس کی حیرت میں اضافہ ہو جائے. خدا کی ذات تک ہم کیسے پہنچیں گے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اس کے اوصاف کو، اس کے کرم اور لطف کو کیسے درک کر سکتے ہیں. کیوں نہ ہمیں اس پر حیرت ہو جب خدا کا ایک نور ہمارے درمیان ہوتا ہے تو اس کو جب ہم درک کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ مظہر العجائب ہے نا. یعنی عجائبات، ایسے عجائبات نظر آتے ہیں کہ جو ہم انسانوں میں نہیں دیکھتے، وہ مظہر العجائب ہے. وہاں ہماری عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے. تو اگر اس کا نمائندہ ایسا ہے، اس کا ولی مظہر العجائب ہے، تو پھر ہم کیسے اللہ کو درک کر سکتے ہیں؟ اسی لیے رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ نے، معبود نے اپنا نام اپنے ماننے والوں کے لیے اس عالم مادہ میں اللہ رکھا کہ اپنی حیرت کو بڑھاتے چلے جاؤ. البتہ آخرت میں وہ لوگوں کو سیراب کرے گا، وہ اپنا رحمان و رحیم ہونا دکھائے گا. البتہ اس کے لیے خداوند کریم نے انسان کو حیات اور ممات کا ایک ایسا راستہ دکھایا ہے کہ چاہو تو رحمان و رحیم کی رحمت کو اور اس کے لطافت کو آخرت میں دیکھنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. اور اس کا دروازہ ہے
قبر، جو ہم میں سے کسی کی بھی پسندیدہ جگہ نہیں ہے. چلے نہیں ہے، ہاں اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جیسا تیار کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، کیونکہ کوشش کر رہے ہیں تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا. ہم اللہ نہ کرے ان غافلوں میں سے تو نہیں ہیں کہ جنہیں یہ ہے کہ موت آتی ہے تو دیکھی جائے گی نا. کچھ تو صحیح آپ کا یہاں ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اپنی قبر کو آباد کر رہے ہیں، ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور اس میں آپ اپنی دنیا سے بہترین فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی لیے قبر جو ہے وہ ہر روز انسان کو پکارتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس اپنے ساتھ دوست لے کر آنا. کہتی ہے میں تاریکی ہوں، چراغ لے کر آنا. کہتی ہے کہ میں خاک ہوں، اپنے ساتھ بستر لے کر آنا. اور پھر قبر فریاد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں عذاب ہوں، انا بیت العتاب، میرے ہاں عذاب مہیا ہوتا ہے. فاحملوا الیہ تریاقا، اپنے لیے ڈھال سپر پروٹیکشن لے کر آنا، کیونکہ یہاں یہ وہ منزل ہے. دیکھیے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجنا اجمعین، آپ فرماتے ہیں ہم تمہاری محشر میں شفاعت کریں گے، اپنی برزخ کی تیاری خود کرنا. ہاں یہ جو فرمان ہے ہم بہت ٹٹولتے ہیں نا کہ مستند ہے، کہ کہیں سے کچھ اگر ایسا ہے کہ صرف کسی نے بات یوں ہی کر دی، مستند ہے، حدیث سند ثابت ہے کہ اپنی عاقبت کی، اپنی برزخ کی فکر خود کرنا، وہاں کوئی بچانے والا نہیں آئے گا. لہٰذا اگر ہم تریاق جو ایک سپر ہے، جو ایک ڈھال ہے، جو ایک ایسی شیلڈ ہے جس سے عذاب بچتا ہے، اس کو تلاش کریں تو وہ کیا ہے؟ الایمان باللہ و برسولہ و بولیہ. ہاں حدیث ہے کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور ان کے ولی پر ایمان رکھنا، عقیدہ جو ہے وہ قبر میں شیلڈ کا کام کرتا ہے. ہاں عذاب سے بچاتا ہے، وہ پروٹیکشن دیتا ہے. اور دیکھیے کہ یہ عقیدہ ہمارے لیے کام کس طرح سے کرتا ہے. سبحان اللہ. میرا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور خداوند کریم کیا فرماتا ہے؟ التوحید ثمن الجنہ، جنت کی قیمت اللہ کی وحدانیت ہے. ہاں اگر خدا کو ایک مانو گے، یعنی شرک نہ کرو، ہاں مشرک نہ ہو جاؤ، اللہ کے کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو تم نے جنت کی قیمت ادا کرنے کا جو نظریہ ہے اسے اپنا لیا ہے. خدا نہ کرے کہ کبھی کوئی ہماری ان مجلسوں پر ایسا الزام لگائے کہ یہاں شرک ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے نا ایک آپ کہیں کہ دو مسالک کی بحث نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے شیعہ شرک کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے ننگ و عار ہے نا. یہ ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہے کہ ہم سب سے بڑے اللہ کے بندے کے ماننے والے ہوں اور ہمارے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ شرک کرتے ہیں. علی والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، مشرک نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر سکتا ہے. خدا کی وحدانیت میں کبھی شک، پہلی چیز. دوسری چیز سبحان اللہ، یہ جو روایت ہے نا، یہ ساری زندگی کے لیے آپ کہیں کہ آپ کو توحید سمجھانے کے لیے. میری اور آپ کی دعاؤں کا سب سے بڑا واسطہ فاطمہ الزہرا، ان سے بڑا واسطہ کوئی بھی نہیں نا. کہ جس ہستی کے لیے خود رسول خدا نے آ کر حدیث قصہ ہر مجلس میں پہلے پڑھی جاتی ہے. آپ اگر بی بی کا مقام سمجھنا چاہتے تو حدیث قصہ کا یہ جملہ کہ جہاں رسول خدا نے جناب فاطمہ سے یہ فرمایا کہ انی اجدو فی بدنی، کہ میں احساس کرتا ہوں اپنے بدن میں. رسول خدا کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر. بطول ہم کیا تیرا احترام کرتے ہیں، بے شک بطول ہم کیا تیرا احترام کرتے ہیں، یہ کام تو رسول انعام کرتے بے ہیں، شک یہ کام تو رسول انعام کرتے ہیں. کوئی کرے نہ کرے تیرا احترام، مگر کوئی کرے نہ کرے تیرا احترام، مگر
तुझे रसूल तो उठकर सलाम करते हैं। सुभान अल्लाह, रसूल सुभान तो अल्लाह, उठकर बेशक सलाम करते हैं। बराए खुशनूदी जनाब ज़हरा बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद ताजल फर्ज मशरूम। तो ये जुमला हम जितना हदीस किस्सा का यहाँ ठहर कर सोचते रहे ना कि रसूल खुदा ख़ातमुन नबी है ना, सब उलुल अज़्म अंबिया में 1,24,000 नहीं, उलुल अज़्म अंबिया में जिसको खुदा ने अफजल तरीन कहा, 1,24,000 मुअजिज़े जिसकी एक उंगली का इशारा कर रहे हैं। कितनी ताकत है, कितनी कुदरत है, कितना इख्तियार है कि परवरदिगार आलम ने निज़ाम हस्ती को जिसका ताबे किया है कि वो एक इशारा करें और चाँद 2 टुकड़े हो जाए। जिसके पास ये इख्तियार है, संगरेज़े पत्थर हाथ में ले और उन पर निगाह करें तो वो तस्बीह करना शुरू कर दें। हाँ, जिस ज़ात के बारे में शहर दर शहर लोग गवाह हैं कि इनके सर के ऊपर हर वक्त बादल साया करता है। इसके लिए तो हमें कोई रावी नहीं चाहिए ना, ये तो एक जनरली सबको पता है कि ये होता है। इस हद तक जिस हस्ती को खुदावंदे करीम ने इस दुनिया पर इख्तियार दिया है, वो जाकर ये कहे, है फ़ातिमा मेरे अंदर कमज़ोरी का एहसास है। अब आप सोचें जनाब फ़ातिमा क्या हैं, रसूल खुदा किसी से एक तो ज़ौफ़, कमज़ोरी, नकाहत, थकावट हम नबी से हम तसव्वुर नहीं कर सकते। रिवायत के जुमले हैं, मोतबर तरीन रिवायत है, कुरान की आयत का शान नुज़ूल है, इसमें कोई बहस नहीं है। अलबत्ता हम ये बात हैरत में छोड़ देते हैं कि रसूल खुदा और ऐसा कहें। हैरत कब हमारी जवाब देती है, जब हम देखते हैं कि नबी किस से कह रहे हैं ना। अक़ीदा अगर कब्र में हमारे लिए शील्ड है, बात हम उससे जुड़े रहें ना कि ये अक़ीदा क्या कमाल करता है। रसूल जानते हैं कि अपने ज़ौफ़ का इजहार किसके सामने करना ना, सिर्फ़ और सिर्फ रसूल जानते हैं क्या हर, और जिससे फरमा रहे हैं सिर्फ वो जानती हैं कि रसूल की थकावट का इलाज मेरे पास किस शय में है ना। इसीलिए आपने किस्सा फराहम की। लिहाजा जिस हस्ती को रसूल खुदा ने ये मकाम दिया है, क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह ने ज़हरा मेरी बेटी को तौहीद के हिसार में रखा है। हाँ, कब्र में अक़ीदा कैसे काम करेगा? अगर हम कहें ला इलाहा इल्लल्लाह अलग है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरी बात है और अलीउन वलीउल्लाह तीसरा अक़ीदा, नहीं, ये बात याद रखें, सब कुछ ला इलाह के अंदर है। ये हमारे ईमान का सबसे बुनियादी और मजबूत हिस्सा होना। किस तरह से? सुभान अल्लाह, आप सब जानते हैं अल्लाह ने अनवारे आइम्मा को किस तरह ज़मीन पर उतारा। हज़रत आदम के सुल्ब पाक में 4 नूर डाले, रसूल खुदा, अमीर कायनात, इमाम हसन और इमाम हुसैन। अर्श पर कितने नूर थे? 5, है ना, ये तो फ़ौरन जवाब आना चाहिए। अर्श पर कितने नूर थे? 5 नूरों में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सुल्ब में, और 1 नूर खुदा ने अपने लिए महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह। जनाब सलमान फ़ारसी रसूल खुदा से सवाल करते हैं कि वो नूर जो खुदा ने अपने पास महफूज रखा, उस नूर को खुदा ने अर्श पर कैसे रखा? फरमाते हैं रसूल खुदा सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने नूर फ़ातिमा को अपनी मशीयत में अर्श की ज़ीनत बना कर रखा, और उसके लिए अल्लाह ने एक ज़र्फ़, एक मकाम जहाँ उसे मुस्तक़िर किया जाए, कोई एक जगह रखी जाए ना जहाँ पर नूर फ़ातिमा होगा। लिहाजा परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया, गरसहुल्लाह बेयदिही, अपने हाथ से शजरे तूबा को बोया, अपने हाथ से गरसहुल्लाह, उस दरख्त को अल्लाह ने अपने हाथ से बोया। अल्लाह के हाथ हैं, फिर कैसे बोया? हाँ, परवरदिगार आलम खालिक और मखलूक दोनों के दरमियान एक हुक्म का फासला होता है। हम कैसे वजूद में आए? हुक्म खुदा है। दुनिया कैसे वजूद में आई है? हुक्म खुदा है, जिसे हम कहते हैं कुन, है ना। अल्लाह कहता है हुक्म,
کہ ایک حکم ہے اور چیز وجود میں آ جاتی ہے. البتہ جب پروردگار عالم کسی چیز کو انتہائی اہمیت سے یا بزرگواری سے پیدا کرنا چاہے اور اس میں قربت کا عنصر لانا چاہتا ہے تو حکم کا فاصلہ بھی نہیں رکھتا. مشیت، خدا کی مشیت اس کا ہاتھ ہے. لہٰذا جب اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی. محمد بلند تر صلوات. لہٰذا رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے شجرہ طوبہ کو بویا اور اس شجرہ طوبہ کو ظرف نور فاطمہ الزہرا بنایا کہ اب یہاں پر انہیں سجا دیا جائے گا اس نور کو. اور پھر خداوند کریم نے شجرہ طوبہ کو عرش کی زینت بنایا اور اس کی شاخوں کو حکم دیا پھیل جاؤ. درخت ہے نا، اور جب اس کی شاخوں سے کہا پھیل جاؤ، جہاں جہاں شجرہ طوبہ کی شاخیں پھیل گئیں وہاں وہاں جنت آباد ہو گئی. لہٰذا جنت کا نقشہ اگر کسی نے، اب ہم لوگ تو کیمرے اتنے زیادہ ہم فون میں جو ہوتے ہیں وہ ہو گئے کہ اگر ہم برڈ ویو لینا چاہیں 360 اینگل ہے نا، تو اگر ہم لینا چاہیں دیکھنا چاہیں تو ایک شجرہ طوبہ اگر دیکھیں پوری جنت ملتی ہے. ہاں، خدا نے عرش سے ایسا سلسلہ رکھا. اور پھر خداوند کریم نے جتنی بھی نہریں ہیں جن کا ہم تذکرہ دودھ کی، شہد کی، شراب طہور کی، انہیں حکم دیا کہ اس نہر کو سیراب کرتے رہو. جناب سلمان فارسی نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ اے مولا اگر نور فاطمہ عرش پر زینت بن کر رہا اور اس وقت تک آپ کے انوار 4 نور ایک صلب سے دوسرے صلب میں سفر کرتے رہے، ایک پاک نبی سے دوسرے پاک نبی کے، بڑا عرصہ لگا نا، 1,24,000 آدم سے خاتم تک ایک لمبا سفر ہے. تو جناب سلمان فارسی نے سوال کیا کہ یہ پورا دورانیہ جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی، آپ کی عرش پر جو حیات ہے اس کو دوام دینے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے کس چیز کو غذائے فاطمہ، طعام فاطمہ بنایا کہ اس سے حیات باقی رہے؟ مخلوق ہے نا بالآخر، صرف خالق ہے جو ان چیزوں سے مبرہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے. رسول خدا نے فرمایا کہ جناب فاطمہ الزہرا کے نور کا طعام اللہ نے اپنی تسبیح، اپنی تمجید، اپنی تکبیر اور اپنی تقدیس، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ مجموعہ. میں نے آپ سے کہا کہ توحید سے کچھ جدا نہیں ہے. ہاں، اگر فاطمہ الزہرا بی بی کو رسول خدا فرما رہے اللہ نے توحید کے حصار میں رکھا ہے، تو کیسے کہ آدم سے لے کر خاتم تک کا زمانہ گزر گیا اور اللہ نے نور فاطمہ الزہرا کے لیے جس چیز کو غذا یا طعام بنایا وہ اس کی تسبیح و تمجید ہے. تو ذات جناب فاطمہ الزہرا پوری کیا ہے؟ توحید ہے، توحید ہے. کبھی انشاءاللہ وقت ملے تو یہ جو حدیث ہے، حدیث طوبہ، اکثر آپ لوگوں نے روایات اگر پڑھیں تو اس میں پڑھا ہوگا طوبہ لمن، اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو وعدہ پورا کرے. طوبہ ہے اس کے لیے جو اپنے ایمان پر باقی ہے، یہی شجرہ طوبہ ہے. ہاں، جس کی فضیلت کیا ہے، وہ جنت کیوں بنی؟ کیونکہ اس نے ایک مدت تک بی بی کے نور کو سالم رکھا ہے، اور وہیں سے خدا نے مستقیماً اس نور کو صلب مطہر رسول خدا میں منتقل کیا ہے. لہٰذا جناب فاطمہ الزہرا اپنی جگہ خود توحید کی نشانی ہے، ہاں، اللہ کی وحدانیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ، یعنی الگ کرنے والی، جدا کرنے والی،
رکھا کہ یہ نار جہنم سے اپنے ماننے والے چاہنے والوں کو حب رکھنے والوں کو جدا کریں گی، یا پھر یہ ظلم سے انصاف کو جدا کریں گی، یا پھر یہ تاریکی سے نور کو جدا کریں گی، یا پھر یہ اپنی امت کو ہدایت کی طرف۔ فرماتے ہیں میں نے نام رکھا فاطمہ، البتہ فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوئی تو ایسے اللہ کی بندگی کی کہ وہ فاطمہ نہیں رہیں، زہرا بن گئی۔ زہرا یعنی تابندہ، منور، نورانی، روشن، ایسا نور کہ جو سب کی آنکھوں میں آتا ہو۔ فرمایا کہ خدا نے فاطمہ کو زہرا بنایا، اللہ اکبر۔ لہٰذا جو توحید ہے نا، توحید وہ ہمیں اہل بیت ہی کے اندر نظر آتی ہے، اور جب ہم توحید سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اہل بیت سمجھاتے ہیں۔ یعنی توحید کی بقا کے لیے پنجتاً اور بالخصوص امیر المؤمنین اور جناب فاطمہ الزہرا، اور جس قدر ہم ان دو ہستیوں کے بارے میں معرفت اور اپنے تقرب کو بڑھائیں گے، اسی قدر خدا کی معرفت میں ہمارا اضافہ ہے نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا رسول خدا نے قبر میں تمہارے لیے جو شیلڈ ہے وہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ نظریہ ہے۔ دیکھیے یہ جو ایمان ہے نا، اس کی اہمیت سمجھنی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، امام حسین نے جب باقاعدہ قیام فرمایا ہے تو آپ نے اس کی ابتدا کی مدینے سے، اس کے بعد آپ 4 مہینے رہے مکے میں نا، شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعدہ۔ آپ پہلے ہفتے میں ذی الحج کے آپ نے مکہ چھوڑ دیا، 4 مہینے آپ رہے، اور 4 مہینوں سے پہلے جب آپ رجب میں نکلیں، سبحان اللہ، دیکھیں حکمت عملی کیا، اہل البیت کے کتنے دور اندیش ہوتے ہیں۔ مولا نے مدینے میں ہی اپنی وصیت چھوڑ دی تھی کہ دشمن میرے پیچھے مکہ آئے گا، کوفہ آئے گا، کربلا آئے گا، بصرہ آئے گا، یمن آئے گا، مدینہ نہیں آئے گا۔ مدینہ میں نے چھوڑ دیا، یعنی وہ وصیت نامہ جو ہے آپ کا، وہ آپ نے سب سے پہلے ہم تک منتقل کرنے کے لیے اس کا بندوبست کر لیا کہ اب تم حسین کے ساتھ جو بھی کرو میرا پیغام پہنچ گیا ہے، ہاں کس طرح سے۔ اور اس میں آپ فرماتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ آپ کی وصیت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہ میں کسی تفریح کے لیے سفر کر رہا ہوں، نہ میں دنیا کے لیے، نہ میں ظلم کے لیے، یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ البتہ میرا یہ سفر اپنی امت کی اصلاح کے لیے ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے۔ اور پھر اصلاح امت میں کیا چیز آتی ہے جو سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے کی ہے، وہ ہے نظریے کی اصلاح، سوچ کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح۔ ہاں کہ تم اگر صحیح بات سوچو گے تو تم صحیح مقام تک پہنچو گے، ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پر اسلام نے یہی کام کیا، جناب حمزہ جو امام حسین سے پہلے سید الشہداء تھے، ان کے پاس پہلے بھی شجاعت تھی، بعد میں بھی شجاعت رہی، لیکن جیسے ہی نظریہ آ گیا تو آپ نے زرہ پہننی چھوڑ دی میدان جنگ میں۔ جناب حمزہ نے میدان میں زرہ پہنے بغیر جاتے، اور آپ سے کسی نے کہا لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، جوانی ساری زرہ پہن کر جنگ کی ہے، اب جب بڑھاپا آیا ہے تو آپ نے زرہ اتار دی اور اسی طرح جا رہے ہیں، تو کہا اب میری نظر چینج ہو گئی۔ پہلے ہم اس لیے میدان میں جاتے تھے کہ زندہ واپس آنا ہے تو جیتے ہوئے ہوں گے، مارے گئے تو ہارے جائیں گے۔ فرمایا کہ اب اسلام نے ہمیں یہ بتایا اگر زندہ واپس آئے تو غازی، اور اگر جان کام آ گئی تو شہید۔ نظریہ، سوچ۔ جس نے حسن بصری سے پوچھا کہ بدترین چیز کیا ہے، کہا اولاد۔ پوچھا کیوں، کہا زندہ رہے تو زحمت ہے، مر جائے تو دل کا داغ ہے۔ نہ اس کا جینا انسان کو وہ کرتا ہے، نہ اس کا مرنا۔ اور سوچئے نظریے کا فرق بتا رہی ہوں۔ مولا سے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ مجمعین، آپ سے پوچھا گیا کہ اولاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بہترین چیز اولاد ہے، زندہ رہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک، اگر مر جائے تو زاد راہ آخرت، ہے نا۔ لہٰذا ایک اولاد ہی ہے، لیکن جو نظریے کی اصلاح امام نے کی ہے نا، اس سے اس چیز کو دیکھنے کا انداز بدل گیا۔ مال ہمارے لیے کیا ہے؟ مال دنیا ہے،
ہے نا. یہی وجہ ہے کہ قارون جو ہے وہ اپنے مال کی نمائش کرتا تھا, خزانے اپنے باہر لاتا تھا اور کہتا تھا دیکھو میری بزنس سکلز, یہ اللہ نے مجھے نہیں دیا, میرے علم سے میں نے حاصل کیا, اور اس کا تماشا لگاتا تھا. میں اکثر جب بھی قرآن میں قارون کا پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں وہ اس زمانے کا تھا, وہ اس زمانے کے لیے نہیں تھا, کیونکہ اب جو شو آف ہوتا ہے اور جس طرح سے چیزوں کو دکھایا اور وہ کیا جاتا ہے وہ اس زمانے میں. سوچیں اگر اس کا ابھی سوشل میڈیا ہوتا ہے تو اس میں وہ کیا کیا ڈال رہا ہوتا ہے نا. دنیا کو, اس کو شوق تھا قارون کا کہ میں سب کو دکھاؤں, دیکھو میں نے کتنا پیسہ بنایا ہے, میں نے کتنے خزانے بنائے. لہٰذا اس کے پاس کیا چیز تھی؟ دولت. اور اس سے اس نے کیا کیا؟ مخلوق کو امپریس کیا. اور جناب خدیجہ کے پاس کیا ہے؟ دولت. اور انہوں نے اس دولت سے کیا کیا ہے؟ نظریے کا فرق. کس طرح ایک ہی چیز ہے, بات مال ہی ہے, لیکن ایک کا نظریہ جو ہے وہ مختلف ہے. اور دوسری کیا ہے؟ جب شیب ابی طالب میں جناب خدیجہ کا سب مال ختم ہو گیا, کچھ بھی نہیں بچا, آخری کھجور تک ختم ہو گئی, تو کسی نے کہا واہ تو نے اپنے شوہر کو سب کچھ دے دیا. تو آپ نے فرمایا میں نے دیا نہیں ہے, میں نے دارین لی ہے. تو یہ مال جو ہے وہ ایک صاحب نظر کے پاس آئے تو وہ اسے کیا کرتا ہے, اور دوسرے کا جب نظریہ اصلاح شدہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ عقیدہ ایسے اعمال کو بناتا ہے. طاقت, لشکر. حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس آیا تو اس نے کیا کیا؟ حجاج نے خانہ خدا پر حملہ کیا, واقعہ حرہ, اللہ کے گھر پر حملہ کیا. حجاج کے پاس لشکر آیا تو اس نے کیا کیا؟ مسجد النبوی پر حملہ کیا اور وہاں اصحاب رسول خدا کا خون بہایا. اور ویسا ہی لشکر جب جناب مختار ثقفی کے پاس آیا تو کیا کیا؟ ہاں, لشکر لشکر ہے, جنگجو جنگجو ہے, طاقت والا طاقت والا ہے, لیکن اس نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ نظریے کا فرق ہے جو اس چیز کو بدل. امام نے بھی جس چیز کو اصلاح کیا ہے سب سے پہلے کہ میں اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے تفریح پر جانا ہے, میں اس لیے نہیں جا رہا کہ مجھے دنیا چاہیے, پوزیشن ہے, یہ کوئی پولیٹیکل یا سیاسی یا عہدے کی جنگ ہو رہی ہے, نہ اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے پاس طاقت ہو اور میں کسی سے ایک چیز ہتھیا لوں. فرمایا کہ میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. ہاں, اور وہ کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کربلا نے سب سے پہلے ہماری نگاہ کو بدلا ہے, ہماری سوچنے کے انداز, ہمارے سوچنے کے طریقے کو بدلا. ایک چھوٹی سی مثال کہ ہمارا مسئلہ اصل میں ہوتا کیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس کی آئی سائٹ جانے لگی. جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے مشورہ دیا اور کہا کہ اپنی نگاہ کو, بینائی کو بہتر کرنے کے لیے آپ گرین کلر زیادہ دیکھیں, سبز رنگ. تو اس نے ایسا کیا کہ وہ سبز رنگ اپنے گھر کی ہر چیز کو اس نے گرین کر دیا. جب اس کو شفا ملی تو اس نے سوچا کہ میں ڈاکٹر کو ایک شکریہ کا کھانا کھلاؤں. ڈاکٹر کو اپنے گھر بلایا, وہ آیا, اس نے دیکھا سب کچھ گرین ہے, حیران ہوا, پوچھا یہ ایسا کیوں؟ تو اس نے کہا آپ نے کہا تھا کہ اگر سبز رنگ دیکھوں گا تو میری آئی سائٹ امپروو ہو جائے گی, اور اس لیے میں نے سب کچھ سبز کر دیا ہے. تو اس ڈاکٹر نے حیرانگی سے کہا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کی آنکھ کے لیے اچھا ہے نا, اس کے لیے آپ سبز اینک لگا لیتے, ساری دنیا کیوں بدلی؟ ہاں, تو ہم جو ہیں ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنا ویژن نہیں بدلتے, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو صحیح نہیں کرتے. ہم چاہتے ساری دنیا گرین ہو جائے کیونکہ میرے لیے وہ اچھی ہے. ہاں, مولا نے کیا بتایا؟ تم خروج کرو, تم قیام کرو, تم حق کا ساتھ دو, تم اپنے لیے ڈھال کو لو. یہ عقیدہ تمہیں نجات دے گا, یہ تمہارے دیکھنے کے انداز کو بدل دے گا, یہ تمہیں بقا دے گا. اسی لیے کہتے ہیں حضرت موسیٰ کے پاس 2 لوگ آئے اور ایک زمین کا تنازع, کہ ایک کہتا تھا میرا, دوسرا کہتا تھا میرا. آپ نے فرمایا میں بھی فیصلہ کرتا ہوں. زمین کو آپ نے دستک دی اور اسے حکم دیا کہ بتاؤ, خود بتاؤ میرا تمہارا مالک کون ہے. زمین گویا ہوئی, بولنے لگی. پوچھا حضرت موسیٰ نے بتا تیرا مالک کون ہے. زمین نے قہقہا لگایا اور کہا کہ یہ دونوں میرے مالک, یہ دونوں نہیں ہیں, انہوں نے میری آغوش میں آنا ہے, میں ان دونوں کی مالک. نظر, نگاہ. ہم کیا سوچتے ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے, ہم اس کے مالک ہیں,
جبکہ اگر نگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بدل دی اور کہا اب بتاؤ کون اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے، تو انہوں نے دامن جھاڑا اور کہا کہ نہیں، ہم نے جب آخر میں جا کے یہیں لیٹنا ہے تو ہمیں جتنی قبر چاہیے ہے اتنی ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے۔ لہٰذا جو نگاہ ہے نا، نظر، سوچ، آئیڈیالوجی، ویژن، اس کی اصلاح کربلا نے ہمیں دی ہے، امام نے ہمیں دی ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ بنتا ہے، یہی سب سے بڑی پروٹیکشن بنتی، اور یہی عقیدے کا حسن ہے کہ جہاں کچھ کام نہ آئے وہاں عقیدہ پروٹیکشن ہوتا ہے، وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، قبر میں جب ہم عقیدے کی بات کریں نا، تو پروردگار عالم نے جب اپنی وحی اتاری، یومئذ تحدث الارض اخبارہا، رسول خدا پر یہ قرآن کی آیت اتری سورہ زلزال کی، کہ جس دن زمین اپنی خبروں کو اگلنے لگے گی، قبر کے احوال باہر آئیں گے، کوئی کسی کا حجاب و پردہ نہیں رہے گا، تو روایت میں ہے کہ رسول خدا زار زار گریا کرنے لگے۔ جناب فاطمہ وہیں پر تھیں، آپ نے سوال کیا، کہا ہے بابا جان آپ کا یہ گریا ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں احوال قبر کو اور اس کے بعد کے احوال کو، کیسے خدا ہر چیز سے پردہ حجاب ہٹا دے گا، اس کا تصور کر کے گریا کرتا ہوں۔ بی بی نے بھی گریا کیا۔ جب جناب فاطمہ نے گریا کیا تو رسول خدا نے انہیں سینے سے لگایا اور کہا ہے میری بیٹی آپ کا گریا کس لیے ہے؟ فرمایا میں قیامت کے دن قبر سے اٹھنے سے گھبراتی ہوں، کیونکہ اس دن کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ رسول خدا نے یومئذ تحدث الارض اخبارہا، تفاسیر میں چیک کریں، دیکھیں یہ روایت لکھی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ اے فاطمہ الزہرا، پروردگار عالم نے آپ کے لیے خاص اہتمام کیا ہے، خداوند کریم اس دن آپ کے مقام اور عظمت کو لوگوں پر واضح کرے گا۔ جو لوگ حق فاطمۃ الزہرا کو اس دنیا میں ادا نہیں کرتے، یا جناب فاطمۃ الزہرا کے غم میں جو باطل ہے اسے بے نقاب نہیں کرتے، وہ اپنے قبر کی ہولناکی اور محشر میں اپنی قبر سے اٹھنے سے ڈریں۔ اللہ اکبر۔ خداوند کریم نے جس کو اپنی مشیت، اپنی مرضی، رسول خدا نے کسی سے نہیں کہا، تلاش کریں، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا معتبر، کیا غیر معتبر، سب تلاش کریں اور دیکھیں کہاں رسول خدا نے کسی اور کے لیے فرمایا اس کو خوش رکھا تو مجھے خوش رکھا، مجھے خوش رکھا تو اللہ کو خوش رکھا۔ واحد ہستی جس کو نبی خدا زبان وحی نے فرمایا ہے کہ یہ خدا کی مشیت ہے، یہاں سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ جناب فاطمہ ہے۔ اسی لیے آپ کی قبر سے اٹھنے کے بارے میں نبی خدا فرماتے ہیں، میں تیزی سے حدیث سناؤں، فرماتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا جب اسرافیل سور پھونکے گا تو خداوند کریم ملائکہ مقرب، ملائکہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک ملائکہ جو خدا کے نزدیک مأمور ہوتے ہیں اور ایک مقرب جو خاص ہوتے ہیں خدا کے نزدیکی۔ ملائکہ مقرب کو حکم دے گا اور کہے گا کہ آپ کی قبر مطہر پر آئیں، ان کے ہاتھوں میں حلۂ بہشتی ہوگا، یعنی بہشتی لباس ہوگا، ان کے ہاتھوں میں تاج کرامت ہوگا، ان کے ساتھ ناقہ بہشت ہوگا، ناقۃ اللہ، اللہ کی سواری ہوگی، اور وہ آپ کی قبر پر آئیں گے اور آپ کو خدا کہے گا اے فاطمہ اب اس قبر کو چھوڑیے اور ہمارے سامنے حاضر ہو جائیے۔ لہٰذا وہ حلۂ بہشتی، جب بہشتی لباس آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ان میں سے جو آپ کو پسند آئے گا آپ اسے زیب تن فرمائیں گی، سر پر تاج کرامت رکھیں گی، اور جو اللہ کی سواری ہے اس پر سوار ہوں گی، اور پھر اس کے بعد آپ سب سے پہلے قبر جناب خدیجۃ الکبریٰ پر تشریف لے کر جائیں گی اور ان کو ان کی قبر سے اٹھائیں گی۔ جب ان کو ان کی قبر سے اٹھائیں گی تو ان کے دائیں اور بائیں جانب جناب خدیجہ کے ملائکہ ہوں گے، اور اللہ اپنا لواء الحمد، اسلام کا ہر نبی کا ایک ایک پرچم ہے، ہر رسول کا ایک ایک پرچم یعنی ایک علم ہے، اللہ نے اسلام کا جو پرچم ہے اس کا نام رکھا ہے لواء الحمد۔ فرمایا کہ لواء الحمد کا علمدار جناب خدیجہ کو بنایا، لہٰذا آپ ان کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، ان کے ساتھ اس طرح سے
آگے بڑھیں گی کہ ان کے دائیں بائیں جانب 70,000 ملائکہ اور آپ کے دائیں بائیں 70,000 ملائکہ مقرب ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ قبر جناب آسیہ پر تشریف لے جائیں گی، جو 4 خواتین ہیں خداوند کریم نے سیدۃ النساء جنہیں بنایا ہے، جناب فاطمہ عالمین 2 جہانوں کے لیے ہیں، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی۔ پھر آپ جناب آسیہ کے تشریف لے کر جائیں گی، ان کو ان کی قبر سے اٹھائیں گی، ان کے بھی دائیں بائیں جانب 70,000 ملائکہ ہوں گے۔ پھر آپ قبر جناب سارہ پہ تشریف لے کر جائیں گی، پھر آپ جناب ام کلثوم، پھر آپ جناب زینب، پھر آپ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر پر تشریف لے کر جائیں گی، ان کو ان کی قبر سے، یہاں تک کہ نبی خدا فرماتے ہیں آدم سے لے کر خاتم تک جس خاتون نے دین الہی کی ترویج میں اپنا اپنا کردار ادا کیا، اے فاطمہ آپ ان کی قبر پر تشریف لے کر جائیں گی اور انہیں ان کی قبر سے اٹھائیں گی، اور ان کے دائیں بائیں جانب 70,000 ملائکہ مقرب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم جب آپ کو وارد محشر کرنا چاہے گا تو اس وقت خاص اہتمام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ محشر میں خدا جناب فاطمہ کو اپنی رضایت دکھانا چاہتا ہے نا، اس دن اللہ نے رکھا ہے، وہ اللہ کا دن ہے، مالک یوم الدین، ہم ہر نماز میں اس بات کا بار بار اقرار کرتے ہیں۔ اس دن وہ دکھائے گا کہ وہ خدا جس نے اس دن کی ملکیت اور صاحبیت کو رکھا ہے، وہ کس کو اپنے نزدیک عزیز و مقرر جانتا ہے۔ ارشاد ہوا، رسول خدا نے فرمایا پروردگار عالم ایک ناقہ مہیا کرے گا، اونٹنی۔ فرمایا کہ وہ اونٹنی ایسی ہوگی کہ جس کی آنکھیں اللہ کی مشیت سے نورانی ہوں گی، جس کی پیشانی پر خدا کی خشیت یعنی خوف ہوگا، جس کی پشت پر خدا کی رضایت ہوگی، جس کی دم جب وہ چلتی ہوگی اونٹنی تو اس کی دم جب حرکت کرتی ہوگی تو اس سے تسبیح کی آواز آئے گی، اور جب اس کے پیر اٹھیں گے تو اس سے خدا کی تقدیس کی آواز آئے گی۔ اس پر اللہ نے ایک قبہ رکھا ہوا ہے، ایک محراب جسے ہم کہیں عماری، ایک قبہ رکھا ہوا ہے، اور وہ قبہ ایسا ہے کہ یرا ظاہرہا من باطنہا و باطنہا من ظاہرہا۔ ابھی تک ٹیکنالوجی یہاں تک نہیں پہنچی۔ فرمایا حدیث کے جملے ہیں، وہ قبہ ایسا ہے کہ جس کے ظاہر سے باہر سے اندر نظر آتا ہوگا، ظاہر ہوتا ہوگا، اور اندر سے باہر ظاہر ہوتا ہوگا۔ یعنی آپ جیسے دیوار کے سائڈ ہیں تو یہی سائڈ دیکھ سکتے ہیں نا، وہ سائڈ نہیں دیکھ سکتے، دیوار کی نہیں نظر آئے گی نا۔ لیکن وہ قبہ ایسا ہے کہ اس کے اندر سے باہر بھی نظر آئے گا اور باہر سے اندر بھی نظر آئے گا، گلاس نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ باہر دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہرہا من باطنہا باطنہا من ظاہرہا، دونوں ایک ہی وقت میں نظر کر سکتے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ظاہرہا خشیت اللہ و داخلہا رحمت اللہ، اس قبے کا جو باہر ہے وہ خدا کی خشیت، رعب، دبدبہ، جلال ہے، اور اس کا جو باطن ہے وہ خدا کی رحمت ہے۔ ایسے قبے کے اندر جب آپ کو ایسی سواری کے ساتھ بٹھائے گا تو آپ کے سر پر تاج کرامت کو رکھے گا، جو محشر میں کسی دوسرے کے سر پر نہیں ہوگا۔ تاج کرامت خداوندی جو بی بی کے سر پر ہے، انبیاء، مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، سب کو خدا مقام دے گا۔ لیکن یہ تاج کرامت، اس کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس تاج کرامت کے 1000 رنگ ہوں گے جو اللہ کی 1000 مرضیوں کو ظاہر کرے گا، اور اس میں سے مزید انوار ساتے ہوں گے جس میں خدا نے اپنے غفران، بخشش، عطا اور رحمت کو ایسا گستردہ کیا ہے جسے دنیا کی صفات میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر خداوند کریم اس ناقے پر آپ کو سوار کرے گا۔ نبی خدا فرماتے ہیں محشر میں داخل ہونے سے پہلے خداوند کریم آپ کو اس ناقے پر، اس قبے میں جب بٹھائے گا تو پروردگار عالم اعلان کرے گا کہ میں اپنی عظمت اور اپنی کبریائی کی ردا فاطمہ پر تان دیتا ہوں۔ ہاں یہ بات روایت ہے نا، میں نے سنا دی، ورنہ آپ جانتے ہیں ہم میں سے کوئی بھی خدا کی عظمت و کبریائی کو الفاظ کے حصار میں نہیں لا سکتا۔ امیر المؤمنین کیا فرماتے ہیں؟ میرا خدا ظاہر ہے لیکن اشیاء جیسا نہیں، باطن ہے روح جیسا نہیں۔
وہ بیان ہوتا ہے لیکن الفاظ سے نہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے لیکن خلائق میں نہیں، وہ مخلوقات میں داخل ہے ان سے خارج نہیں، اور وہ عقل کے حصار میں آتا نہیں، البتہ ادراکات اس کے بغیر آگے بڑھتی نہیں۔ تو جو ذات ایسی ہے، صاحب نہج البلاغہ نے جس کی وحدانیت کو ایسے ظاہر کیا ہے، اس کو ہم کیسے اس کی عظمت و کبریائی کی رضا، وہ بھی جو عالم آخرت میں ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں بتایا ہم عالم جنین ماں کے شکم کے بچے ہیں نا، جو اس چھوٹے سے پیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں عالم آخرت سمجھانی ہو تو ایسے ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو یہ دنیا سمجھانی، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گی۔ لہٰذا خداوند کریم اپنی عظمت اور کبریائی کی رضا کو تان دے گا، اور اس کے بعد خدا سوال کرے گا کون ہے جو اس ناقے کی، اس سواری کی مہار کو تھامے۔ اللہ اکبر، کون ہے جو اس کو تھامے اور وارد محشر کرے۔ لہٰذا مخلوقات جب دیکھیں گے بی بی کا جلال، آپ کی ہیبت، اہتمام خداوندی، زبان مخلوق خاموش ہو جائے گی، کسی میں تاب نہیں ہوگی کہ وہ بی بی کے قریب آ سکے یا اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لائق سمجھے، خدمت کی لیاقت اپنے اندر دیکھے۔ لہٰذا خداوند کریم کہے گا مجھے وہ پاک ہاتھ چاہیے ہے جس ہاتھ میں میں نے اپنے 313 صحیفے بطور امانت دیے اور اس نے اسے قلوب رسول میں اتار دیے۔ مجھے وہ ہاتھ چاہیے جس ہاتھ میں میں نے اپنی ساری آیتیں، نشانیاں اتاری اور اس نے پوری امانت داری کے ساتھ اس کو اس کے اہل تک پہنچا دیا۔ مجھے وہ ہاتھ چاہیے جس ہاتھ پر میں نے اپنی جانب سے سب سے بڑی نعمت اتاری، قرآن، اور اس نے اس نعمت کو سب سے بہترین قدر والی جگہ پر اتارا۔ لہٰذا سید الملائکہ جناب جبرائیل امین آگے بڑھیں گے اور کہیں گے پروردگار یہ فرائض میں نے انجام دیے ہیں۔ لہٰذا خدا کہے گا اے جبرائیل امین، امانت دار، صرف تیرا ہاتھ شائستہ ہے کہ تو اس امانت داری کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ بی بی کے ناقے کو تھامے اور وارد محشر کرے۔ لہٰذا جناب جبرائیل امین آگے بڑھیں گے اور بی بی کے اس ناقے کو تھامیں گے۔ جیسے جیسے اس کے قدم بڑھیں گے جناب جبرائیل امین اعلان فرمائیں گے کہ غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، حتی تجوز فاطمہ بنت محمد، تاکہ جناب فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر سکیں، عبور کر سکیں۔ دیکھیے یہ اعلان جو ہے نا اس لیے نہیں ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لوگ حیرت میں ہوں گے، لوگ حیرت میں ہوں گے کہ یہ کیا ہے، وہ عالم کون سا ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کوئی رشتہ کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔ اس وقت پروردگار عالم اس ایک رشتے کو ایسا کرے گا کہ یہ مضطرب و پریشان نہیں، یہ کسی کی تلاش میں نہیں، بلکہ ہم نے ان کو اعزاز دے رکھا ہے۔ جس دن خداوند کریم للہ الملک، خدا کہے گا آج میری ملکیت ہے، سوال ہوگا کہ ملکیت کس کی ہے، جواب ہوگا للہ الواحد القہار، ہاں وہ خدا جو تنہا قہر نازل کرنے والا ہے۔ ایسے عالم میں جب کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر سکیں، تو کسی آنکھ میں یہ سکت نہیں ہوگی کہ وہ یوں دیکھے، یا وہ حیرت میں ہوں گے، یا پھر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ میں سے کسی کی آنکھ میں اتنی تاب ہے کہ سورج کو دیکھ سکے، تو ہم نور فاطمہ کو جہاں خدا نے اپنی عظمت اور کبریائی میں اس کو تان کر پیش کیا ہے، ہم ہماری آنکھیں کیسے دیکھ سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ ایک اعلان ہے کہ کوئی شبہ نہ رہے کہ کون گزر رہا ہے۔ ہاں اسی لیے ابھی دنیا میں جب لوگ لڑتے ہیں نا، کہتے ہیں رسول خدا کی 4 بیٹیاں تھیں، کبھی بحث نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان باتوں کا۔ سادی سی بات ہے، پروردگار عالم نے جو مقام رسول کی اس بیٹی کو دیا کسی اور کو دیا، اور اگر یہ بات واضح ہے کہ جتنی بھی بیٹیاں تھیں، ہمیں 4 کی گنتی نہیں ہے، ہماری گنتی بی بی سے آگے کیوں نہیں جاتی، یہ روایات قرآن احادیث ہمیں قصہ میں ایک ہی بیٹی نظر آتی۔ لہٰذا وہ وقت ہوگا جس دن جیسے ہی اعلان کیا جائے گا کہ فاطمہ بنت محمد
اللہ اکبر. اس وقت تمام انبیاء آگے بڑھیں گے، تمام مرسلین آگے بڑھیں گے کہ خدایا تو نے ہمیں دنیا میں اپنی نمائندگی دی تھی، لہٰذا ہم محشر میں استقبال زہرا کے لیے آگے بڑھے ہیں، اپنی اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، اپنی اپنی امت کی نمائندگی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ جو تمام سرداروں کے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد جو تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور بی بی کا استقبال کریں گے محشر کے عالم میں، اور اس وقت فرمائیں گے فاطمہ الزہرا اس محشر کے عالم میں جو چیز بہترین ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اور رسول خدا اپنا حق شفاعت دست فاطمہ الزہرا پہ رکھیں گے. امیر کائنات جب یہ دیکھیں گے تو فرمائیں گے رسول خدا اگر آپ نے اپنا حق شفاعت دست فاطمہ الزہرا پر رکھا ہے تو میں کیسے اسے اپنے لیے مخصوص کر لہٰذا امیر المؤمنین بھی اپنا حق شفاعت دست فاطمہ الزہرا پر رکھیں گے. امام حسن و امام حسین اتباع امیر المؤمنین و رسول خدا میں، یہاں تک کہ 1,24,000 انبیاء عظمت جناب فاطمہ الزہرا کے سامنے زانو زن ہو جائیں گے، گھٹنے پر آ جائیں گے، اور اس دن خدا دکھائے گا عقیدہ کیا ہے، نظریہ کیا ہے، یہ ایمان. یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد لہٰذا اس دن ہر آنکھ دیکھے گی کہ کیوں رسول خدا نے فرمایا تھا اگر فاطمہ کو راضی رکھا تو مجھے راضی رکھا. رضائے خداوندی کھل کے آئے گی. 1,24,000 انبیاء حشر کے میدان میں زانو زن ہوں گے. لہٰذا اس وقت محشر میں شافعی اعظم سب سے بڑی شفاعت دست فاطمہ الزہرا، سب سے بڑی شفاعت دست فاطمہ الزہرا. وہ اس وقت سارا عالم دیکھے گا. اسی لیے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جنت خاموش ہوگی. خداوند کریم کہے گا کہ اب ہم جنت کو جب ہم کے انوگریشن باقاعدہ اس کی ابتدا کرتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں، تو جناب فاطمہ الزہرا جیسے ہی قدم رکھیں گی پوری جنت کھل جائے گی اور کہے گی اب میں اپنے مسکن رہنے والوں کو ساکنین کا استقبال کر. لہٰذا جنت کا حسن کیا ہے؟ قدم فاطمہ الزہرا، پہلی ہستی 1,24,000 انبیاء کے ہوتے ہوئے پہلی ہستی جو وارد بہشت ہوں گی وہ جناب فاطمہ الزہرا. اول شخص يدخل الجنہ فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. لہٰذا اللہ نے جس کا مقام ایسا رکھا ہے کہ ساری خلائق دیکھے گی. اللہ اکبر. کہ مقام جناب فاطمہ کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ کتنا قیمتی ہے. کیوں کہا کہ اپنے لیے ڈھال قبر میں عقیدہ لے کر آؤ. ہاں، اپنے لیے اگر کوئی پروٹیکشن ہے تو اپنے نظریے کو بلند کرو، ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ رکھو جن پر کوئی انگلی اٹھا ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے نا، اللہ نے انہیں ہر عیب سے پاک رکھا ہے. ایسے افراد کو ہم رہبر رہنما مانتے ہی نہیں، امام مانتے ہی نہیں جو خطا کر سکتے ہیں. خدا کی طرف سے خدا کسی خاطی خطا کار کو، لغزش والے کو، عیب والے کو، رجس والے کو ہمارا رہبر آج تک آدم سے خاتم تک اور ماں بعد خاتم یہاں تک کہ آخری حجت تک. اس لیے عقیدہ کتنا خوبصورت ہے نا، کیسے یہ نجات دیتا ہے. کیوں فرمایا کہ تریاقن، یہ تمہارے لیے ڈھال ہے، ڈھال ہے. اور اس دن آپ اور میں انشاءاللہ کیا دیکھیں گے؟ اللہ اکبر. میری جان قربان.
روایت ہے اس دن خداوند کریم جناب فاطمہ الزہرا سے پورے عالم کے سامنے سوال کرے گا اور کہے گا اے فاطمہ آپ ہم سے مانگیے، ہم آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ وہ دن کون سا ہے؟ جس دن خداوند کریم نے میزان تولنے ہیں، لیکن بی بی سے کیا ہے کہ آپ سوال کیجئے، ہم آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ جناب فاطمہ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ فرمائیں گے پروردگار تیری مشیت، تیری مرضی، تیری رضا، تیری خوشنودی، میں صرف اس کو حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو جواب آئے گا وہ آپ کو حاصل ہے، وہ ہم نے آپ کو عطا کر رکھی ہے۔ پھر بی بی سے کہا جائے گا اے فاطمہ الزہرا ہم سے سوال کیجئے۔ میں اکثر جب مجلس کے بعد آپ سے ملتی ہوں تو میں یہ دعا ہر عزادار کو دیتی ہوں۔ بی بی اس وقت آپ کے چہرے پہچانیں گی، ہے نا، یہ فرش ایسی جگہ ہے، چہرے پہچانیں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں کہ وہ چہرے پہچانیں گی۔ ہم ایک دوسرے کو بھول سکتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کو بھول سکتے ہیں، دوستی میں فاصلہ آ جائے تو بھول سکتے ہیں، ایک نسل دوسری نسل کو بھول جاتی ہے۔ آپ میں سے کسی کو اپنے پردادا ان کے دادا نہیں، نام بھی نہیں یاد ہو، ہے نا، بھول سکتے ہیں، لیکن اللہ اکبر اس مقام پر جب خدا کہے گا اے فاطمہ سوال کیجئے، وہ آپ کو نہیں بھولیں گے، وہ آپ کو نہیں بھولیں گے۔ اس وقت آپ فرمائیں گی اے پروردگار میں تجھ سے اپنے اور ظالموں کے درمیان قضاوت مانگتی ہوں، وہ جنہوں نے ہم سے ہمارا حق چھینا، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر جناب فاطمہ شافعی اعظم ہیں، آپ حجت تمام کریں گی۔ روایت کہتی ہے کہ آپ اپنے پاس سے 2 ثبوت نکالیں گی، جن میں سے ایک ثبوت آپ خود عالم محشر کے سامنے ایسے کریں گی کہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ وہ ہے وہ بوسیدہ کرتا جو امام حسین نے زیب تن فرمایا تھا، اور دوسرا ابو الفضل العباس کے کٹے ہوئے شانے۔ فرمائیں گی یہ ظلم و جفا اس امت نے میری اولاد پر کیا، اے پروردگار ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر۔ اسی لیے ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں بار بار پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو عربی پڑھ رہے ہیں اس کے اندر کیا روح ہے۔ وَشَائِعَتْ وَبَائِعَتْ وَتَابِعَتْ، 3 لوگوں سے ہم اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، بیزاری کرتے ہیں، وہ جنہوں نے یزید کی پیروی کی، یزید کی بیعت کی، یا یزید کے ظلم پر خاموش رہے۔ ہم ان تینوں میں نہیں ہیں، ہم ان تینوں سے براءت کرتے ہیں۔ برملا عزاداری سی چیز کا نام ہے، یہ میرے اور آپ کے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ کسی سے نفرت نہیں ہے، یہ ظالم کو ظالم کہنا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ سکھایا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، باخبر رہو کہ اللہ کی لعنت ظلم کرنے والی قوم پر ہے۔ لہٰذا ہم یہ جو زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا، یہ اس لمحے کے لیے کہ جب کہا جائے گا کہ جنہوں نے حسین پر عباس پر ظلم کیا، اے ملائکۃ العرش انہیں جہنم میں وارد کر دیا جائے، یہاں تک کہ محشر میں باقی لوگ بچ جائیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ اس وقت جناب فاطمہ الزہرا چہرے پہچان کر لوگوں کو وارد جنت ہونے کا حکم دیں گی۔ البتہ کچھ گناہگار ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے دیکھ کر، نامہ اعمال دیکھ کر فرشتے حیرت میں آئیں گے اور کہیں گے بی بی اس نے تو بڑے گناہ کیے، یہ تو نافرمان تھی۔ اس وقت جناب فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ میں وہ آنسو دکھائیں گی جو اس چاہنے والے نے غم امام حسین میں دنیا میں خلوص کے آنسو بہائے تھے۔ فرمائیں گی میں یہ جانتی ہوں کہ اس نے حق کا ساتھ دینے کے لیے میرے حسین پر گریہ کیا تھا، اسی لیے ہر مجلس میں جناب فاطمہ الزہرا اپنا رومال بچھاتی ہیں، اور اس میں آنسو انہی کے جاتے ہیں جن میں خلوص ہوتا ہے۔ پروردگار آپ سب کے آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ الزہرا میں جگہ دے۔
آپ کے یہ آنسو آپ کے لیے برزخ کا سامان بنے، آپ کے یہ آنسو آپ کے قبر سے اٹھنے کے لیے سامان بنے، اور انشاءاللہ جب چہرے پہچانے جائیں تو خداوند کریم آپ کے آنسوؤں کو آپ کے لیے زاد راہ بنائے۔ لہٰذا فرشتے کہیں گے کہ اگر اس نے غم امام حسین میں جناب فاطمہ الزہرا کے پاک آنسوؤں میں جگہ پائی ہے تو اس پر جنت لازم ہے۔ وہ مقام ہوگا جہاں پورا عالم دیکھے گا کہ توحید فاطمہ سے سیکھنے والوں کا انجام کتنا حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ البتہ آج کا دن جو مخصوص ہے دو کربلا کی معصوم ترین ہستیوں سے، معصوم ترین جو دنیا کے ہر مذہب و مکتب میں معصوم ہیں، جو ہر کلچر میں مظلوم ہے، معصوم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا سلام جناب ام رباب کے ہرے بھرے آباد گھر پر۔ اللہ اکبر۔ جناب ام رباب وہ واحد ہستی ہیں جن کی کربلا میں کوکھ بھی اجڑی، مانگ بھی اجڑی، جس نے کربلا میں بھی اپنی نشانی چھوڑی ہے، شام میں بھی اپنی نشانی چھوڑی ہے، اور خود مدینے میں بطور عزادار امام حسین دفن ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ جناب ام رباب کا گھر وہ گھر تھا جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھے وہ گھر پسند ہے جہاں رباب و سکینہ ہوں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کبھی کسی باپ سے اس کی عزیز ترین بیٹی پر ظلم ہوتا نہ دکھائے۔ ہم سب بیٹیاں ہیں اپنے باپ کے لیے، خدا کبھی کسی بیٹی کو باپ سے ایسی جدائی نہ دکھائے۔ بیٹی کے لیے سب سے بڑا سایہ باپ ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں جس بیٹی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اپنے باپ کو اس دنیا سے جاتے ہوئے، یا اس کے سامنے اس کے باپ کا صرف جنازہ پڑا ہو اور اسے پتہ ہو کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، موت کی آغوش میں سکھ سے سوتا ہوا دیکھا ہو، کلیجہ پھٹ جاتا ہے نا۔ یہ غم ساری زندگی نہیں رہتا، ختم نہیں ہوتا۔ میرا سلام اس یتیمہ پر جس نے اپنے باپ کو صرف موت کی آغوش میں نہیں دیکھا بلکہ اس کا پامال لاشا دیکھا ہے، اور وہ اس زخمی سینے پر سوئی ہے۔ اس نے اس سر کے ساتھ سفر کیا ہے، اس سر کو کبھی نو کے نیزہ پر دیکھا ہے، کبھی سم اسپا میں دیکھا ہے، کبھی گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا دیکھا ہے، کبھی راہب کے پاس دیکھا ہے، اور کبھی یزید اور ابن زیاد کے دربار میں دیکھا ہے۔ جس بچی نے، اللہ اکبر، اللہ آپ کے سروں پر آپ کے باپ کا سایہ سلامت رکھے، اور جن کے والد اس دنیا سے جا چکے خدا ان کے دلوں کو صبر دے، اس بچی نے، جناب سکینہ نے 4 سال کی عمر میں دیکھا ہے کہ ایک شقی ہاتھ میں خیزرہ کی چھڑی لے کر، ہاتھ میں خیزرہ کی چھڑی لے کر کس طرح سے اس کے بابا کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام 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 سکینہ بنت الحسین تیرے صبر پر۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے یہ وہ بیوی ہے کربلا کی جس نے کربلا کے بعد سب سے زیادہ ستم اٹھائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا ستم جب عاتقہ جناب مسلم کی بیٹی یتیم ہوئی نا، اور امام حسین علیہ السلام نے، بس مختصر مصائب، امام حسین علیہ السلام نے سونے کی بالیاں عاتقہ کے کان میں ڈالی، تحفہ دیا، بڑی شفقت سے پیش آئے، ماتھے پر بوسہ لیتے رہے۔ سکینہ نے پوچھا بابا ایسا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا عاتقہ یتیم ہو گئی۔ پوچھا بابا یتیمی کیا ہوتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچی یتیم ہو جاتی ہے، اور جب کوئی یتیم ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں۔ دیکھیے سکینہ کتنی معصوم ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے شام غریباں اشقیاء جب خیموں کو لوٹنے کے لیے خیام کی طرف بڑھے ہیں تو سکینہ اشقیاء کی طرف بڑھتی اور کہتی انا الیتیم انا الیتیم،
میں یتیم ہو گئی، اللہ اکبر، میں یتیم ہو گئی۔ اور سکینہ نے یتیمی کیسی دیکھی، چہرے پر تماچا پڑا۔ کاش روایت کہتی تماچا مارنے والا کون تھا، نہیں معلوم، لیکن تاریخ نے لکھا کربلا میں جو شخص سب سے زیادہ، جس کی گرفت مضبوط تھی اور جو سب سے سخت وار کرتا تھا، اس کا نام شمر بن ذی الجوشن تھا۔ اللہ اکبر، شمر بن ذی الجوشن تھا۔ جانتے ہیں شمر کی گرفت اتنی مضبوط کیوں تھی؟ کیونکہ وہ گردنیں کاٹنے کا ماہر تھا۔ شمر کے جو رجز ہیں، ان رجز میں وہ یہی کہتا ہے، جو وہ اپنی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے میں ایک دفعہ ہتھیار ہاتھ میں لے لوں، میری گرفت سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ جس شمر کی گرفت کے بارے میں تاریخ کہے کہ وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، وہ ہاتھ سکینہ کے چہرے پر۔ ایسے یتیمی نے سکینہ کا استقبال کیا ہے، ایسا تماچا بچی کے چہرے پر لگا، جلتے ہوئے خیموں میں گری۔ اے رباب، تیرے اس زخمی سینے کو سلام، کلیجے کو سلام، جس پر پہلے ہی داغ جناب علی اصغر ہے۔ اولاد والوں جناب علی اصغر کو ذرا یاد کرتے۔ اللہ اکبر، آپ سب جانتے ہیں آخری مجاہد کربلا کا جناب علی اصغر۔ سید الشہداء نے بلند کر کے کہا اگر مجھ پر رحم نہیں آتا، اس بچے پر رحم کرو اور اس بچے کو سیراب کر دو۔ جواب کیا آیا؟ جواب آیا ہرملا کا 3 شعبہ تیر جو جناب علی اصغر کے حلقوم پر لگا۔ ہرملا کہتا ہے حسین نے وہ تیر جناب علی اصغر کی گردن میں سے نکالا۔ اللہ اکبر، اولاد والو سنو، امام حسین نے جناب علی اصغر کی گردن میں سے 3 شعبہ تیر نکالا، 3 شعبہ تیر نکالا۔ اے میرے مظلوم امام عزادار ایک سوال پوچھتے ہیں، اے میرے آقا، علی اکبر کے سینے میں سے برچھی کا پھل نکالنا دشوار تھا، قاسم کا پامال بدن اٹھانا مشکل تھا، یا علی اصغر کی گردن میں سے تیر نکالنا عجب نہیں میرا مولا جواب دے۔ ہائے میرا قاسم و اکبر جوان تھے، شجاع تھے، مجاہد تھے، ہتھیار ہاتھوں میں تھے، لیکن ہائے میرے 3 دن کا پیاسا میرا علی اصغر، جس کی ہڈیاں نرم و نازک، جو کم سن، اس کے نازک بدن میں سے تیر نکالنا۔ اللہ اکبر، میرے مولا نے اس وقت عزاداروں آپ کو یاد کیا اور مولا نے فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی۔ سنو سنو، مولا نے فرمایا ہے میرے شیعوں، کاش تم عاشوراء کے دن مجھے دیکھتے، کاش تم عاشوراء کے دن مجھے دیکھتے، میرے 6 ماہ کو کیسے سیراب کیا اور میں نے کیسے اس کو جو سیراب کیا وہ تیر اس کے بدن میں سے نکالا۔ کاش میرے شیعوں تم دیکھتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ آئے ام رباب، سکینہ ولی اصغر کا پرسا، انا للہ وإنا إليه راجعون۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جاع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير.